ویلکم بیک۔ پاکستان نے چین سے 1.3 ارب ڈالرز ری فائننسنگ کی درخواست کر دی۔ ذرائع کے مطابق ٹرمز اینڈ کنڈیشن جلد فائنل ہونے پر رقم رواں ماہ ہی موصول ہو جائے گی۔ ری فائننسنگ کے عمل کو جلد مکمل کرنے کے لیے چینی حکام سے بات چیت جاری ہے۔ رقم جلد موصول ہونے سے زر مبادلہ ذخائر کو سہارا ملے گا۔ گزشتہ ماہ جولائی میں 2.2 ارب ڈالرز کی بیرونی ادائیگیاں کی گئیں۔ پاکستان نے گزشتہ ماہ 1.3 ارب ڈالرز کا چینی کمرشل قرض اتارا تھا۔ رواں مالی سال مرکزی بینک 7 ارب ڈالر سے زائد انٹر بینک مارکیٹ سے خریدے گا۔ انٹر بینک سے خریدے ڈالرز بیرونی ادائیگیوں کے لیے استعمال ہوں گے۔ خریدے گئے ڈالر زر مبادلہ ذخائر کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال ہوں گے۔ پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تجارت 10 ارب ڈالر تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں پاک ایران 10ویں مشترکہ تجارتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر تجارت جام کمال نے پاک ایران فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو جلد حتمی شکل دینے پر زور دیا۔ ایرانی وزیر صنعت و تجارت ڈاکٹر عطابک نے پاکستان کو ایران کا طویل المدتی اسٹریٹجک تجارتی شراکت دار قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کراچی اور گوادر بندرگاہوں کے راستے علاقائی تجارت اور لاجسٹک تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ In both Pakistan and Iran trust each other and stand ready to trade, which they have already been doing for a very long time. And it is our duty as policymakers to provide them predictable environment. The working groups will be more beneficial while your engagements are here in Pakistan. The Islamic Republic of Iran for the principled and brotherly support extended by government and people of Pakistan during the recent U.S.-Israeli imposed war against Iran. We are equally grateful for Pakistan's constructive diplomatic efforts to bring the conflict to an end through dialogue and mediation. Iran and Pakistan relationship will enter a new phase, accelerated growth and deeper cooperation. Our vision is to develop trade relationship with Pakistan interested in expanding cooperation through the ports of Karachi and Gwadar. As you are aware, negotiations on Iran and Pakistan free trade agreements are progressing. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن کا دوسرا مرحلہ موسم کی خرابی کے باعث LA-27 مظفر آباد 1 پر ملتوی الیکشن پر آج ووٹنگ ہو رہی ہے۔ ووٹ ڈالنے مرد خواتین پہنچ رہے ہیں۔ صبح 8 بجے شروع ووٹنگ عمل بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اتوار کو شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سڑکیں بند ہو گئی تھیں۔ انتخابی عملہ اور پولنگ کا سامان بر وقت نہیں پہنچ سکا تھا، جس کے باعث حلقے میں انتخابات معطل کیے گئے۔ LA-28 مظفر آباد 2 کے 54 پولنگ سٹیشنز پر بھی ووٹنگ آج ہو رہی ہے۔ پولنگ عملہ نون لیگ کے حامی کے گھر سے پولنگ بیگ سمیت پکڑا گیا۔ PP الیکشن سیل کا الزام، آزاد کشمیر الیکشن سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ LA-27 مظفر آباد 1 سے متعلق چیف الیکشن کمشنر کو خط ارسال کر دیا۔ کہا UC بھیری کے پولنگ سٹیشن 3 کا عملہ نون لیگ کے حامی کے گھر سے پکڑا گیا۔ عملہ نون لیگ کے حامی کے گھر سرکاری پولنگ بیگز اور بیلٹ پیپر سمیت پکڑا گیا۔ سرکاری پولنگ عملہ غیر قانونی طور پر بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگا رہا تھا۔ عملہ مقررہ جگہ چھوڑ کر 2 کلومیٹر دور نون لیگ کے کارکن کے گھر منتقل ہوا۔ واقعے کی ویڈیو موجود ہے جو الیکشن کمیشن حکام کو فراہم کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن حلقہ LA-27 مظفر آباد میں دھاندلی کا نوٹس لے۔ پیپلز پارٹی کی پلوشہ خان کہتی ہیں الیکشن کمیشن دھاندلی میں ملوث عملے کو فوری معطل کرے۔ عملے کی معطلی کے بعد غیر جانبدار تحقیقات کرائی جائیں۔ نون لیگ کے سپورٹر کے گھر پولنگ عملے کی موجودگی سنگین سوال ہے۔ نون لیگ کے حامی کے گھر عملے کی موجودگی سے الیکشن کی شفافیت متاثر ہوئی۔ جن اہلکاروں پر الزامات ہیں انہیں دوبارہ پولنگ کی اجازت ناقابل قبول ہے۔ ویڈیو شواہد آنے پر خاموشی الیکشن کمیشن کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ دھاندلی میں ملوث عناصر کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ بلاول بھٹو دل بڑا کریں، لیڈر شکست پر روتے اچھے نہیں لگتے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی زیر صدارت پونچھ ڈویژن کا انتخابی جائزہ اجلاس ہوا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے انتخابی مہم کا جائزہ لیا گیا۔ طلال چودھری نے کہا 2 مراحل میں نون لیگ کی کامیابی حکومت پر کشمیریوں کے اعتماد کی مہر ہے۔ کشمیری عوام نے ہمیشہ کام اور کارکردگی کو ووٹ دیا ہے۔ پاکستان کا ہر علاقہ پنجاب جیسے ترقی یافتہ بننا چاہتا ہے۔
نون لیگ والوں آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی. بلاول بھٹو کا حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان. ویڈیو پیغام میں کہا جیالو تیاری پکڑو, مظفر آباد اور میر پور کی چوری شدہ سیٹیں واپس دلاؤں گا. ہمارے لیے الٹی اور سیدھی گنتی مسئلہ نہیں, ہم اپنے 24 کروڑ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ کا کہنا ہے جب مقابلے پر پیپلز پارٹی ہو تو کسی کو دانلی کی ضرورت نہیں. پیپلز پارٹی کی پرفارمنس صفر ہے, یہی وجہ ہے انہیں ووٹ ہی کوئی نہیں پڑا. ہماری کوئی الٹی گنتی سیدھی گنتی کا مسئلہ نہیں ہے, ہم اپنے 24 کروڑ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی کی وجہ سے جو رزلٹ آ رہے ہیں وہ لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی محنت اس کے کوئی قریب بھی نہیں آتا. پرفارمنس کے میدان میں تو ہمارا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. آپ جو ہے وہ کشمیر چلے ہیں فتح کرنے کے لیے تو ادھر آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا جو ہوا ہے. کسی کو کیا ضرورت پڑی دھاندلی کرنے کی جب آپ مقابلے میں پیپل پارٹی ہو تو, کیونکہ ان کو ووٹ ہی کوئی نہیں پڑنے, کیونکہ ان کی پرفارمنس ہی صفر ہے. کراچی کا آپ جا کے اشر دیکھ لیں, یونیورسٹی روڈ تک تو آپ سے ٹھیک ہو نہیں رہی. 3 سال سے آپ ایک میٹرو بنا رہے ہیں وہ آپ سے بنتی نہیں ہے. پورا کراچی پانی پیسے دے کے خرید کے کر رہا ہے. لوگ بےچارے جو ہیں وہ گڑوں میں گر کے مر رہا ہے, ٹینکروں کے نیچے آ کے بچے مر رہے ہیں. تو آپ اب اپنی جو ہے وہ دکان چپکانے کے لیے خالی الزامات لگا کے اپنے لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دینا چاہتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ کی اپنی رائے تھی جس پر کچھ لوگوں نے رد عمل دیا. رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کہتے ہیں حکومتی وزراء سمجھتے ہیں مسائل کا حل چھوٹے صوبوں میں ہے تو معاملہ اسمبلی لائیں. ان کا کہنا تھا وہ اس کے خلاف نہیں, لیکن نئے صوبے بنا کر بھی اختیارات نہیں دینے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. وزیر داخلہ صاحب کی ذاتی رائے تھی, ان کی بحث کو رسپونڈ کیا کچھ لوگوں نے. اگر تو ہمارے حکمران جماعت یا کے جو وزراء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اس کا حل چھوٹے صوبوں میں ہے تو ان کو یہ ڈیبیٹ پارلیمان میں یا پہلے صوبائی اسمبلیوں میں لانی چاہیے. عوام اس کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ نئے صوبے بنا لیتے. بسم اللہ, کسی کو کیا اعتراض ہوگا. جو لاجک پیش کی جا رہی ہے جو نئے صوبے بننے چاہیے, کیوں بننے چاہیے؟ تاکہ انتظامی یونٹ چھوٹے ہو جائیں, پاور نیچے ڈیوالو ہو جائے. اپنے آج تک ایک مؤثر لوکل گورنمنٹ کا نظام پوری طرح نہیں بنایا. اگر نئے صوبے بنا کے بھی اختیار نہیں دینے تو پھر اس کام کے میں خلاف نہیں ہوں. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پہلا کام لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے. کراچی کی ترقی اور ٹرانسپورٹ کی مشہوری تو ڈراموں میں تفریح کے لیے استعمال ہو رہی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بھائی ماننا پڑے گا, کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے, سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے. سیلاب سے متاثرہ بحرین کالام اور کالام سے مہوڈن کا زمینی راستہ بحال کر دیا گیا. سوات انتظامیہ کا کہنا ہے بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ خطرات کے پیش نظر سیاحوں اور مقامی آبادی کو احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے. مزید بتا رہے ہیں اس حوالے سے شہزاد عالم. بالکل, گزشتہ روز ہونے والی بارشوں کے بعد منگورہ شہر اور بالائی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی, جس کے باعث دریائے سوات اور جو قریبی ندی نالے اس میں پانی کی سطح کافی حد تک بلند ہو گئی تھی. اور جو نشیبی علاقے ہیں ملابابا, امان کوٹ, کمبر سٹی سینٹر, کانجو, چارباغ اور دیگر علاقوں میں جو پانی ہے گھروں میں دکانوں میں داخل ہو گیا تھا. میری بات ہوئی برسوات انتظامیہ سے تو ان کے مطابق بحرین سے کالام اور کالام سے مہوڈن کا زمینی راستہ 12 گھنٹے کی کوششوں کے بعد بحال کر دیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے دریائے سوات یا جو قریبی ندی نالے اس کے کنارے آباد لوگوں کو ہدایات جاری کی گئی کہ وہ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو جائے یا دریائے سوات اور جو قریبی ندی نالے اس کے پاس جانے سے گریز کرے. مانسون بارشوں کے بعد ضلع شانگلہ میں دریائے سندھ کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا. ضلع انتظامیہ نے دریا کنارے جانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی. پہاڑی علاقوں میں بارش سے گچی رابطہ سڑکیں بھی متاثر ہوئی ہیں. مزید بتا رہے ہیں نمائندہ ایئر نیوز سرفراز خان. میں مونسون بارشوں کا دوسرا سپیل جو ہے وہ جاری ہے. اس وقت میں بشام کے مقام پر کھڑا ہوں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے, جس کے بعد لوگوں کو دریاؤں کے کنارے جانے سے منع کر دیا گیا ہے. مختلف جو ندی نالے ہیں ان کے پانی کے بہاؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے اور دریا سندھ کے پانی کے بہاؤ میں بھی کافی اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پی ڈی ایم اے کی جانب سے لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں. بارشوں کے بعد جو مختلف علاقوں میں کچا لنکس روڈ ہیں وہاں باری پتھر گرنے کے بعد ٹریفک جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. مونسون بارشوں کا یہ سلسلہ جو ہے یہ 5 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے پھر کہا ہے ایران سے مذاکرات جاری ہیں, ایران کے پاس آخری موقع ہے, معاہدہ کر لے ورنہ پچھتائے گا. صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ایران پر تباہ کن حملے کا فیصلہ کر لیا تھا, ہمارے ارادے کا
علم ہوا تو ایران نے خود فون کر کے کہا پلیز حملہ نہ کریں، ہم معاہدہ کر لیں گے۔ سفارتکاری کو آخری موقع دینے کے لیے حملے مؤخر کیے۔ ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو دوغلا قرار دیتے ہوئے ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران ہم سے ملاقاتوں اور مذاکرات کے لیے منتیں کرتا ہے۔ Talks with Iran now off. When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking. And we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance for them to sign a good document. We're talking about the Strait, the opening of the Strait, having it open literally by tomorrow, completely open, and that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the Straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے امریکہ کو سخت وارننگ دی ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا امریکی بحری ناکہ بندی جاری رہی تو سخت جواب دیں گے، جنگی جہاز یا فوج آئی تو نشانہ بنائیں گے۔ محسن رضائی نے مزید کہا ایران اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہرمز امریکہ کی شرائط پر دوبارہ نہیں کھلے گی اور نہ ہی ایران آبنائے ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی اجازت دے گا۔ محسن رضائی نے مزید کہا ایران کی مسلح افواج یوکرین کے 3 مقامات پر حملے کے لیے تیار تھیں، لیکن یوکرین کی جانب سے معذرت کے بعد یہ فیصلہ روک دیا گیا۔